بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے، پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا، ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی، اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ نعیم نے پوچھا۔ نعیم ابن مسعود کو کون نہیں جانتا، کعب نے کہا۔ غطفان کے قبیلے کو تو جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس وقت میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں، کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں، نعیم نے کہا۔ تم بے وقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے، میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لوڑنیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا خطرناک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ وہ جنگ ہار چکے ہیں، نعیم نے کہا۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے، میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے، تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے، اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو اور یہ خوبصورت لڑکیاں جو حی بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندان کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی تمہیں دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔ ہاں نعیم، کعب بن اسد نے کہا، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا راستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے شمار پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم کی دانشمندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر سے نہیں آئے، ابو سفیان نے نعیم سے پوچھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ بہت دور سے، نعیم بن مسعود نے جواب دیا۔ جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہو، کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں؟ میں بنو قریظہ کے 2 دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینے کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملے کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندان کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کریں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا۔ خدا کی قسم نعیم، ابو سفیان نے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچی نکلی تو میں بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو
میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ نعیم بن مسعود نے کہا، کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہے؟ اسے شراب اور عورت کس نے دی ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے۔ اگر محمد کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ حئی بن اخطب ابھی یہودی ہے، اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور 2 نہایت حسین لڑکیاں دی ہیں۔ میں جب کعب سے ملا وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھیں۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ نعیم، ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، میں مدینہ سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریظہ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان، نعیم نے کہا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی یرغمال میں نہیں دو گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ کیا تم اہل مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو؟ وہ کس حال میں ہیں؟ وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ نعیم بن مسعود کو ابو سفیان کے پاؤں اکھاڑنے کا موقع مل گیا۔ میں حیران ہوں ابو سفیان، نعیم نے کہا، کہ اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہیں، وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں، خوراک کی کمی ضرور ہے، لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے جیسے انہیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ ابو سفیان نے کہا، بالکل نہیں۔ نعیم بن مسعود نے کہا، ان پر محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نعیم نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے کہا، میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا، یہ بتا کر کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں۔ وہ تمہیں اکسا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کہیں سے خندق عبور کر لو اور مدینہ پر حملہ کر دو۔ وہ اہل قریش اور میرے قبیلے غطفان کو مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کرانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں، ابو سفیان نے کہا، اور اپنے غلام کو آواز دی، اکرمہ اور خالد کو بلا لاؤ۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا۔ نعیم بن مسعود یہ کہہ کر چلے گئے، میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے ہیں۔ غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جا سکتی ابو سفیان، خالد نے کہا۔ آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اس نے نعیم سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ تو وہ ایسی شرط پیش نہ کرے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام کا تمام لشکر نیم فاقہ کشی کی حالت میں ہے؟ کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینے کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ میں جاؤں گا، اکرمہ نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کراؤں گا۔ کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا۔ اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔ وہ جمعہ کی رات اور تاریخ 14 مارچ 627 تھی جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلے کو میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے۔ آؤ اکرمہ، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا۔ پہلے میری بات سن لو کعب، اکرمہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے۔ ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے۔ ہم کل مدینے پر حملہ کر رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینے میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن درپردہ تم نے وہ معاہدہ قائم رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی سراہی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔
کعب اکرمہ نے کہا تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رعونت کے آثار دیکھ رہا ہوں، صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حصہ ہے۔ تمہارے ساتھ معاہدے نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حئی بن اخطب سے میں نے کہہ دیا ہے کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں۔ نعیم بن مسعود نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ اٹھی۔ نعیم نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتبار نہیں؟ اکرمہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب بن اسد نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں۔ کہو تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ اکرمہ نے پوچھا۔ قبیلہ قریش اور غطفان کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو، کعب بن اسد نے کہا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا اکرمہ، یہ ہمارا دستور ہے۔ اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے، انہیں تم قتل نہیں کرو گے۔ اکرمہ نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے؟ کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں کہا، کیا تم مجھے اتنا رذیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلے کے سرداروں کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ مجھ پر اعتبار کرو۔ یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سانپ پر اعتبار کر لیا ہو۔ اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا، اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتماد سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلعوں پر حملے شروع کر دو جہاں مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کل؟ کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام کرے یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائے یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اکرمہ نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے، کعب بن اسد نے کہا۔ جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا محمد کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بدتینت ہو۔ تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مجھے اگر حکم ہی ماننا ہے تو میں محمد کا حکم کیوں نہ مان لوں؟ کعب بن اسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں جو تحفظ ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن حشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔